ہر روز تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے کل کا ہمارا سبق وَمِنَ النَّاسِ، کل کا ہمارا سبق اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک پہنچا تھا۔ آج کی بات ان الذین کفروا سے انشاءاللہ شروع ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال کرتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ آمین۔ خواتین و حضرات، آپ نے سورۃ الفاتحہ کے آخر کے اندر 3 جماعتوں کا ذکر پڑھا تھا۔ پہلی جماعت انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام کن پر ہوا؟ یہ بات شروع ہوئی الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جن پر انعام ہوا وہ یہ لوگ ہیں۔ پھر سورۃ فاتحہ کے آخر میں آپ نے دوسرا ذکر پڑھا غیر المغضوب علیہم۔ آج ان الذین کفروا سے المغضوب علیہم کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ پھر آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے وَلَضَّالِّینَ کا بیان ہوگا۔ ان الذین کفروا سے ان لوگوں کا بیان ہے جن پر خدا کا غضب نازل۔ اللہ اکبر۔ اب در حقیقت ایک سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رات دن، پہلے اس آیت کا میں پورے قرآن کو سامنے رکھ کر آپ سے پس منظر کروں تاکہ پھر آیت سمجھ جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تھکنا نہیں ہے، نیند بھگائیے، جاگیے، شوق سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میں اس کو آپ کو لالچ دینے کے لیے واقعہ کہہ دوں کہ شاید میری بات کسی دل پر چوٹ لگے کہ یہ میں کیوں آپ سے کہلواتا ہوں کہ جاگ کر کہیں، اس لیے کہ جاگ کر کہنے کا کیا مطلب۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کی۔ تعریف لکھ رہا ہے شیخ سعدی، یاد رکھنا ہے شیخ سعدی تعریف لکھ رہا ہے۔ اب قلم اٹھایا، جی کیا لکھوں؟ اور یہ دنیا کا واحد شخص ہے کہ جو زندگی کے پہلے 40 سال تک بکریاں چراتے تھے، کوئی پڑھنا لکھنا نہیں، بکریاں چراتے چراتے جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، بارش ہوئی، درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا پانی کا قطرہ گرتے گرتے گڑھا بھر گیا، تو اپنے آپ کو کہا سعدی اگر یہ قطرہ قطرہ چلتے دریا یہ گڑھا بھر سکتا ہے تو بھی پڑھنا شروع کر دے، کوئی بات جائے۔ گھر واپس آئے، بکریاں گھر والوں کے حوالے کی، پڑھنے نکل پڑے، اور آج دنیا کے اندر جب تک کوئی بندہ سعدی کو پڑھ نہ لے اتنے تک عالم ہی نہیں بن سکتا۔ اب سعدی کہتا ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا چاہیے۔ قلم چلایا، ان کی کتابیں ہیں کریمہ، گلستان، دوستان، سعدی کی۔ اب میں نے قلم چلایا، پہلا جملہ لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ 3 جملے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ ذرا پس منظر ہو، سامنے روزہ اطہر ہو،
کا ماحول ہو پھر مزہ ہی کچھ اور آتا گئے. تشریح کرتے کرتے تو پھر زندگی لگ جائے گی, حق ادا نہیں ہوتا گیا. سعدی نے بس اتنا کہا, صرف آپ لفظ سنیے, وَلَوْلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ. نیند آ گئی. آگے کہتے میں نے سوچتے سوچتے نیند آ گئی کہ آگے کیا لکھنا ہے. نیند آئی, خواب میں ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سے ملاقات ہوئی. سعدی آگے لکھ. سونا کیا لکھنا گئے؟ آپ نے فرمایا سعدی اٹھ لکھ صلو علیہ وسلم, صلو علیہ وسلم. اور نبی کی تعریف نیند میں نہیں ہوتی, اس لیے کہتا ہوں جاگ کر کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ٹوٹی دل سے دنیا کے جھوٹے معبود سے بھی بات نہیں ہوئی. ادھی جاگو ادا سویا ہو, کہتے یار بند کر فون, کیا بک بک کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. کہتے میں بڑا تھکا ہوں. تے سونے سے بات, سچے معبود سے بات ہونا, پھر یہ نیند آنا نہیں, پھر میرا دل کرتا ہے اندر والی زبان بھی کہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلیے میں نے لالا دے ڈالا, ذہن نصیب آپ کا. آگے چلتے ہیں. رات دن ایک ہی تڑپ ہے, رات دن ایک ہی فکر ہے. مسلمان زیادہ بندے آئے, اٹھ کر راتوں کو رونا بھی ہے, دن کو منت سماجت بھی ہے. عرش والے نے قرآن نازل فرمایا سورۃ القاف. آئیے غور کرنا. ان الذین کفروا تب سمجھ آئے گا جب یہ آیت سمجھے. آپ پریشان ہیں, یا اللہ فلانا آ جائے, یا اللہ فلانا آ جائے, یا اللہ فلانا آ جائے. ایک دن رب سے رہا نہ گیا. 15واں سپارہ سورۃ القاف پہلا رکوع. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لَعَلَّكَ قرآن کا لفظ ہے لَعَلَّكَ, لگتا یہ ہے. سنا شاید کہ تو اپنے آپ کا گلا دبا کے مار ڈالے گا, فلانا ہے فلانا ہے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ پچھتا پچھتا کر غم میں اپنے آپ کو مارنے جا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. ایک آیت پھر اس سے پہلے اور پیچھے لے کر چلتا ہوں. اللہ کہتے ہیں میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جی مولا کیوں بھیجا ہے؟ آئیے دل والوں دل کی کھڑکیاں کھول لینا. اللہ کا جملہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. لوگوں میں اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ کی بات بغیر قسم کے سچی ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ قسم اٹھاتا ہے. اللہ کس بات کی قسم؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. البتہ تحقیق میں اللہ نے اپنا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دے کر میں اللہ نے تم ایمان پر بڑا احسان کر ڈالا ہے. اللہ اکبر. طاہر صاحب یہاں مانا پتہ کیا بنتا ہے؟ آپ مارکیٹ میں جاتے ہو, کوئی چیز لینے کے لیے دکاندار آپ کو کہتا ہے میاں صاحب یہ چیز میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی, پر آ گئے ہو نا لے جاؤ. اللہ کہتے ہو لوگوں میں نے یہ گفٹ اپنے لیے رکھا تھا, لیکن سنو میں نے اپنی محبت تمہیں دے کر تم پہ بڑا احسان کر ڈالا ہے. سبحان اللہ. اللہ جی احسان تو کیا ہے, یہ کیسے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں حریص علیکم. حریص, ان کو حرص ہے, ان کو لالچ ہے, ان کو طمع ہے. اللہ کس چیز کا لالچ ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین. رات دن حرص ہے کہ مومن بہتے ہونے چاہیے نے, ایمان والے زیادہ ہو جائے. اسے دنیا کا حرص و حوث نہیں, ایمان والوں کا حرص ہے. اللہ مجھے آپ کو ایمان والا حرص پالنے والا بنا دے. صلی اللہ علیہ وسلم.
اب میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی. رات دن حرص تھا, رات دن تڑپ تھی, رات دن طلب تھی, بندے زیادہ ہیں. اللہ نے کہا سونا جن کے لیے آنسو بہا رہا ہے نا, انہوں نے نہیں آنا. مولا کیوں نہیں آنا؟ اللہ کہتے ہیں لاکھ تبلیغاں کر, لاکھ تقریریں سنا, یہ ہیں بے ادب, ان کے ہاں نبوت کا احترام ہی کوئی نہیں. نبی کے گلے میں کپڑا ڈالا, نبی پر پتھروں کی بارش کی, نبی پر اوجھ ڈالی, نبی کو گھر سے نکالا. اب بھلا ایمان کہاں ملے گا؟ ایمان ملا کرتا ہے ادب والوں کو, ایمان ملا کرتا ہے احترام والوں کو. سنا یہاں ایمان نہیں آنا, اب انہی کے لیے یہ آیت آ گئی. ان الذین کفروا سواء علیہم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گئے. ان الذین کفروا, ان الذین کفروا, کفر کیا. کافر کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ آپ نے کہا ہندوستان والے کافر تھے ہم بڑے مومن, یہ نہیں ہے. افسوس نہیں ہے, ایسے بات نہیں ہے. ہم ان سے 10 ہاتھ آگے نکل گئے, ہم ان سے 10 ہاتھ آگے نکل گئے. وہ تو نام کے کافر تھے نا, ہم عملی پریکٹیکل ہیں. عملی شادیاں ان کے طرز پر, غمیاں ان کے سٹائل پر, اور کہتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں, ہماری شادی کا سارا کلچر وہی ہے, ہمارے مرد کا سارا کلچر وہی ہے. اور وہ کہتے ہوتے ہندو ہے, جانوی ہے, جنت ہماری ہے. یہ گاڑی کا ڈبہ نہیں ہے کہ بکنگ ہو گئی ہے, نہیں. آگے کچھ کر کے لاؤ, اپنی زندگی میں چینجنگ لاؤ, تبدیلی لے کر آؤ. اللہ اکبر. وضع میں نصارہ تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. ایسا نہیں ہے. اقبال چیخ رہا ہے ان الذین کفروا. چھوڑیے یہ درد دل تھا, میں کافروں کا معنی عرض کر کے آگے جانا چاہتا ہوں. اللہ مجھے آپ کو قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے. کافر کسے کہتے ہیں؟ ایک اقبال کی بات کروں گا, ایک عربی تفسیر کا حوالہ. کافر منکر کو کہا جاتا ہے, نہ ماننے والے کو کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس نے معنی کیا کافر کا معنی ساتر الحق عنادا, جو حق کو جانے سمجھے پہچانے لیکن ضد میں آ کر چھپا دے. ابو لہب کو پتا تھا کہ یہ محمد ہے, نیدارے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لہب کو پتا تھا یہ آمنہ کا لال عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کہتا تھا مننا نہیں, مننا نہیں. جاننا اور چیز ہے, علم اور چیز ہے, ایمان اور چیز ہے. جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا. یہ کافر اسے کہا جاتا ہے جسے پتا ہو لیکن مانے نہ. اور کافر کا معنی انکار کرنے والا. ان الذین کفروا, جنہوں نے انکار کر دیا. اقبال نے کیا کہا؟ ہم کافروں کے کافر, کافر خدا ہمارا, توحید خدا ہم ہیں, واحد خدا ہمارا. وہ کہتے ہیں ہم بھی کافر ہیں. کیا مانا؟ ہم منکر ہیں کہ ایک اللہ ہے باقی کوئی نہیں. ہمارا رب بھی کافر ہے, وہ بھی کہتا ہے میں ہوں, میرے علاوہ اور الہ اور معبود یہی ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے. آئیے آخری معنی نیداروں کا گفٹ ہے. ان الذین کفروا عربی زبان میں کسان کو, زمیندارہ کرنے والے کو بھی کافر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کہ جس طرح بیج کو وہ مٹی میں ملا دیتا گئے, یہ کافر بھی دل میں حق کو چھپاتا, مانتا کوئی نہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر گئے. سواء علیہم, سواء علیہم. مولا تیرے سمجھانے پر قربان. اللہ نے یوں نہیں کہا میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر برابر ہے کہ انہیں ڈرا یا نہ ڈرنا, نہ ان پر برابر ہے. کیوں؟ آپ تبلیغ کرنے جاؤ, آپ دعوت دینے جاؤ, کوئی آئے تب بھی آپ کا فائدہ, نہ آئے تب بھی آپ کا فائدہ. آپ کا کام ہے کہنا ان الذین کفروا سواء علیہم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر گئے, آپ انہیں
بس گئی کوٹھی، دل میں بس گئی جگیریں، دل میں بس گئی دنیا کی محبتیں، جہاں غیر آئے وہاں رب نکل جایا کرتا ہے۔ لوگوں، اقبال نے کہا تھا یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ ہو پیوند، یہ بتان و وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو ضرب کلیمی لگا، یہ نکلے بت نکلے۔ اللہ کہتے دل میں کوئی اور بستا ہے، تیرے دل میں غیر ہے، جہاں غیر ہوتے ہیں وہاں رب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگ گئی ہے۔ لیکن کانوں میں ہینڈ فری لگ سکتا ہے، مہر لگنے کے باوجود قرآن نہیں سنا جا سکتا، یہ ٹائم نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے۔ اب مولا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے دل ہوتا ہے سمجھتا کوئی نہیں، کان ہوتے ہیں سنتا کوئی نہیں، آنکھیں ہوتی ہیں قرآن دکھتا کوئی نہیں، پھر کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا عذاب کہ عذاب کو عذاب سے بڑی چیز نظر کوئی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے آپ کو ان مراحل سے بچا کر انعمت علیہ والی جماعت میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔